سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الخالق مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وسلم أما بعد بزرگان دین، ذکر کی افضلیت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان، مجمع میں ہو یا اکیلا، ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر دو عنایات کرم فرماتے ہیں، دو انعامات دیتے ہیں اس کو، اور ہر حالت میں الحمدللہ اس کو چیز ملتی ہے وہ، کیونکہ ہم ذکر ہی کرنے آئے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ذکر ہی کے لیے جمع ہوئے ہیں، ذکر ہی ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ جو عرض میں کر رہا ہوں بزرگان دین کی باتیں اپنے یقین کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ جس قدر انسان کا یقین بلند ہوگا اسی قدر وہ شغف اور محبت کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی یہی چیز پسند ہے کہ جس قدر عمل شغف سے اور محبت کے ساتھ کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت قبول فرماتے ہیں۔ تو بزرگان دین بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی عمل کرنے سے پہلے اس پہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ بھئی دل میں اور اس کی محبت پیدا ہو، اس کی اصلیت کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں، تاکہ انسان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو جس سے اللہ کے حضور وہ عمل کرے یا وہ عبادت کرے۔ کیونکہ ٹوٹتے دل سے کسی عبادت کو کرنا وہ پھر مزہ نہیں اس کا اتنا۔ اور ذکر تو ہے جذب کی چیز ہے، الحمدللہ اس میں تو ہوتے ہی جذب ہے، دل کی کیفیات بنتی ہیں، حالات بنتے ہیں، لوگ تو ذکر کرتے کرتے مدہوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور ذکر الحمدللہ کے ہاں مجلس ہوتی تھی مساجد میں، تو کہتے ہیں اتنی بلند ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ مسجد کی دیواریں ہل رہی ہیں اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ تو فعل ہی ایسا ہے الحمدللہ، اس پہ تو کوئی اللہ نے قید رکھی نہیں ہے، یہ قید بھی نہیں رکھی کہ آدمی کیا کرنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، ابھی ہے کہ یہ ایسا ذکر میں ایسا جذب انسان کہ بے خود ہو جاتا ہے بعض دفعہ اور خود سے نکل جاتا ہے، اس کو حال بھی کہتے ہیں، بڑی بڑی کیفیات ہیں۔ تو اتنی بڑے عمل کو ہم بس آنکھ بند کر کے آج ہو گیا، مزہ نہیں نا، پھر تو لطف سنا ہے نا پھر ذکر کرنے کا، کچھ تو ہلے انسان کا تھوڑا بہت اندر سے ذکر کرنے میں۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ذکر کے بعد کم سے کم دو آنسو تو گر جائیں ہمارے آنکھوں سے اللہ کی یاد میں، اتنے قیمتی آنسو ہوں گے کہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے آنسو۔ تو یہ دل ہمارا کچھ نرم ہو، محبت بڑھے، کچھ جذب ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، درود پاک ہے الحمدللہ، یہ تو سارے ایسے گلدستے ہیں کہ انسان کو مست کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ طریقہ بزرگان دین استعمال کرتے ہیں کہ کچھ ایسی بات کر لی جائے کہ جس میں بھئی آدمی میں کچھ شوق اور شوق اور بڑھ جائے۔
اسی سلسلے میں یہ دو بات میں آپ کے سلسلے میں کر رہا ہوں کہ یہ عمل اللہ پاک میں توفیق دے رہے ہیں. ہو سکتا اللہ نہ کرے کہ کل ہمیں ملے ہی نہ، کل نصیب ہی نہ ہو، اس کے بعد بھی نہ نصیب ہو، محروم ہو جائیں. تو کم از کم آج کی مجلس تو ہو کہ ساری مجلس کو جو پورا کر دے الحمدللہ. جو سستی ہماری ہوئی ہیں ایک ہی مجلس میں اللہ تعالیٰ کہتے چلو بھی تمہارا کام بن گیا. تو اس نیت سے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو فقیر ہیں، منگتے ہیں، محتاج ہیں، تیرے در پہ آ کے صدائیں مارنے آ گئے ہیں، بس ہماری جھولیوں کو بھر کے واپس بھیجنا. اس نیت سے بیٹھے بالکل فقیر بن کے الحمدللہ. تو یہ جو میں نے عرض کی بات آپ سے، ساری حدیثوں کو اور قرآن کا مجموعہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو خالی نہیں بھیجتا ذکر میں، بلکہ اس کی جھولی میں دو چیزیں ایسی ڈال دیتا ہے. اور اللہ کی جو عنایت ہوتی ہے بندے پر، کرم ہوتی ہے، تو یہ ایسی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو مکان دے دیا، تھوڑا میں آپ سے ناراض ہو گیا، جی میرا مکان واپس کرو. بس بڑی محبت سے دی جاتی چابی، لوگ جی نہیں آپ پریشان ہیں، میرا مکان خالی. ہوتے ہیں دنیا میں ایسی باتیں، اور تھوڑے اس میں بیچارے ہیں کوئی ایسی ناگوار بات ہو کچھ جلدی خالی کرو جی مکان میرا. بڑے ذوق سے شوق سے، نہیں جی 2 گاڑی آپ لے لیں، ایک گاڑی ماشاءاللہ آپ چلایا کریں اور آپ کا کام بن جائے گا. بیچارے نے گاڑی لے لی، بس کوئی وہ نہیں کر سکا، اس کی چمچہ گیری یا کوئی ایسی بات ہوگی، بس یہ گاڑی واپس کر دیں میری. تو یہ دنیا کے لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں نا بھائی، لے کے دے کے اور لینا بھی ان کو آتا ہے. لیکن میرا رب کرتا ہے کہ دینے کے بعد موصول نہیں لینے کا. جو میرے رب نے دے دیا وہ دے دیا، ختم. پاکٹ میں ڈال دی چیز، وہ کبھی واپس نہیں جائے گی اللہ کے فضل سے. اس کو عنایت ایسی ہوتی ہے ماشاءاللہ. وہ تو دیتا ہے، دے کے بعد لیتا نہیں ہے، کبھی نہیں لے گا. تو جس رتبے پہ انسان کو پہنچا دیتا ہے اللہ کے فضل سے، یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی رتبے پہ انسان کو رکھتا ہے اور قائم رکھتا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ماشاءاللہ کرم ہے انسان پر. رحیم، وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، قادر ہے، اس کے تو کیا ٹھکانے. تو بھائی اللہ دے گا کس کے بعد؟ اس ذکر کے بعد جو آپ کرنے ہیں. خالی نہیں بھیجے گا. اور دے گا کیسے؟ دینے والے اس کی ذات ہے، اور دے گا وہ اپنی پسند سے، کیونکہ اس کے پسند کا مال ہے. اب یہ سوچ لیں کہ اس کی پسند کی جو چیز ہوگی تو دنیا میں کوئی دے سکتا ہے ایسی کوئی چیز؟ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. کیا ایسے نایاب چیزیں تحفہ دے گا اللہ پاک الحمدللہ کہ دنیا میں کہیں اس کے بدل ہی نہیں ہو سکتا، مل ہی نہیں سکتا. اتنی خوبصورت چیز انسان کو ذکر. جب ذکر کرتے ہیں دل کرتا ہے، پھر تو ہر وقت ہی بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کے فضل سے. ہونا بھی یہ چاہیے، جب فارغ ہو اللہ کا ذکر، جب فارغ ہو اللہ کا ذکر. بس اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو یاد رکھے. انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ والوں پہ ایسی بارشیں ہوتی ہیں، بارش کیا بلکہ ہیریکین چلتے ہیں، طوفان چلتے ہیں اللہ کی رحمت کے. ان کو اللہ کو بھولتے ہی نہیں. حق اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ انعام رکھے، ہر وقت ذکر کے مستحق ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کوئی خوبی نہیں اللہ والوں میں. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ والے، یہی کہتے ہیں نا سب کچھ. نہیں اللہ والے تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے. ان کے نام ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کے ساتھ ہی اللہ لگا دیتا ہے. کوئی نام ہے ان کا بھائی، عبد القدیر، عبد الرحمان، جو کچھ بھی ہے، لیکن ذکر کی وجہ سے لوگ ان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ اللہ والے. کوئی اللہ کا نام لینے والا شخص، اللہ کا ذکر کرنے والا شخص، نسبت ہو جاتی ہے پکی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جو انعام اللہ تعالیٰ اس میں دیتے ہیں، ایسا انعام ہے. پہلا انعام کہ بھئی ساری دنیاؤں کی دولتوں سے آپ نہیں خرید سکتے. تمام جو کچھ بھی انسان خرچ کر سکتے نہیں کر سکتا، نہیں لے سکتا. نایاب چیز ہے، نایاب چیز. اس پہ اللہ نے خود سند کر دی ہے کہ لے ہی نہیں سکو گے تم. خود کہہ دیا اللہ نے کہ ملی بھی نہیں سکے گی تم، جاؤ زور لگا لو، نہیں ملے گی تمہیں. ایسی چیز اللہ پاک نے فرماتے ہیں. اللہ کا ذکر کہیں نہیں ملے گی. کیا چیز ہے؟ سکون قلب انسان. یہ اللہ کا وعدہ ہے. الذین تطمئن قلوبہم علی ذکر اللہ. کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن. اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ بالکل ملے گی تو یہ چیز جو سکون ہے کس پر ملے گا؟ اللہ کا ذکر کی بات ملتا ہے. سکون سے مراد کیا ہے؟ مشکلات حل ہو جاتی ہیں، پریشانی حل ہو جاتی ہیں، حاجات مل جاتی ہیں، تفکرات ختم ہو جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں دنیا کی کسی بھی بستی سے آپ کو نہیں مل سکتی.
کسی جگہ سے بھی نہیں مل سکتی، کسی میڈیکل سٹور سے نہیں ملیں گی۔ پیٹ میں درد ہوا ٹھیک ہے دوائی کھائی پیٹ ٹھیک ہو گیا، آنکھ میں درد ہوا دوائی کھائی آنکھ صحیح ہو گئی، جسم میں کوئی تکلیف ہوئی دوائی کھائی ٹھیک ہو گئی، لیکن پریشانی کا حل کچھ نہیں نظر آتا آپ کو، کوئی دوائی ہے ہی نہیں اس کی، کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کی۔ دکھا دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، مجھے بتا دیں کہ کسی نے اس چیز سے اپنی پریشانی کو ختم کر لیا ہے، اپنی مشکلات کو توجہات کو ختم کر لیا ہے۔ نہیں ملے گا آپ کو دنیا کے اندر، کوئی شخص نہیں مل سکتا۔ اللہ جو کہہ دیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا فرمان ہے قرآن کے، کہاں سے مل سکتا ہے؟ ملے گا تو کہاں ملے گی یہ چیز؟ کس طرف؟ جیسے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً دل میں ڈال دے گا، کرتے رہیں گے اللہ ڈالتا رہے گا، بڑھتا رہتا ہے الحمدللہ۔ تو اس سے کیا ہو، جب سکون بڑھتا ہے تو پھر وہ ان مشکلات کو بھی بھولتا ہے، تفکرات کو بھی بھولتا ہے، جو چیز نہیں مل رہی اس کو بھی غم ختم ہو جاتے ہیں، سارے غموں کو نکال کے بس ایک غم رہ جاتا ہے، وہ اللہ کا غم رہ جاتا ہے۔ غم کہاں پھر کیا بے سکون، پھر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو چیز ملے گی پہلی اللہ کے ذکر کے بعد، کہاں سے ملتا ہے؟ اور ہر وقت بندہ محتاج ہے، بادشاہ بھی محتاج ہے، وزیر بھی محتاج ہے، امیر بھی محتاج ہے، غریب بھی محتاج ہے، غریب بھی محتاج ہے، اور صحت مند بھی محتاج ہے، بیمار بھی محتاج ہے، جس کے بچے ہیں وہ بھی محتاج ہے، جس کے بچے نہیں ہیں وہ بھی محتاج ہے، شادی جس کی وہ بھی محتاج ہے، جس کی نہیں، ہر آدمی محتاج ہے ایک چیز کا، سکون قلب۔ نہیں آتا تو رات کو اپنے بستروں سے اور بیڈوں سے پوچھو کہ کتنا سکون ہمارے اندر گھسا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، تفرقات، مشکلات، پریشانی، کوئی ایک ہجوم ہے جو اللہ نے خود کہہ دی انسان کہ بنایا میں نے تجھے اس طریقے سے، اور اس طرح نہیں کہا 3 قسمیں کھا کے اللہ پاک نے کہا، کھائی نا 3 قسمیں اللہ پاک، بلد اور پھر بلد، 3 قسم کھائیے، خانہ کعبہ کی قسم کھائیے، شہر کعبہ کی قسم کھائیے، اولاد کی قسم کھائیے، 3 قسمیں کھا کے ہے ہی بندہ اسی طرح بندے کو بنایا ہے، کبد ہے، وہ پریشانیوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ دوا کیا رکھی اللہ نے کہ دوا ایک ہی ہے کہ میری طرف پلٹا سب ختم ہو جائے گا، آجا میرے پاس، بلا رہا ہوں تجھے، آجا۔ جیسے بندہ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ ایک ہی جھٹکے میں پریشانی ختم، وہ بیماری جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوسری چیز الحمدللہ، اس کے لیے تو مرتے ہیں ہم، ساری زندگی اسی چیز کو لیے مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو چیز، ذکر پر۔ نماز ہماری اس لیے، ذکر ہمارا، اپنی عبادات اس لیے، حج اس لیے، عمر اس لیے، قرآن اس لیے، تلاوت اس لیے، سجود اس لیے، رکوع اس لیے، سب چیز ہماری اسی لیے ہے، کیا؟ جنت مل جائے۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی دعا مانگو، اس میں جنت مل جائے، مانگتے ہیں نا، تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی بندہ ذکر پہ شروع ہو جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت داخل میں کر دیتا ہے، اس کو دخول جنت ہو جاتا ہے۔ یہ یقین رکھیں، ذکر کرنے والے میں بتا رہا ہوں، کوئی قرآن کے وعدے ہیں، وہ محلات دیکھتے ہیں، وہ حوریں دیکھتا ہے، وہ جگہیں نظر آتی ہیں، الحمدللہ ساری جس کے قصے اللہ پاک نے جنتوں کو کی ہیں، وہ اس کو ملنے ہیں، الحمدللہ اس کو یقین بڑھتا جاتا ہے اس اللہ کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ کس نے کہا ہے؟ انک لا تخلف المیعاد، پکی بات کرتے اللہ تعالیٰ، ہمیشہ سچی بات نکلتی ہے قرآن سے، اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ ہے۔ دے سکتا ہے کوئی جنت؟ نہیں، بس ساقی کے لیے الحمدللہ کہ جنت ہوگی تیرے لیے، ذکر کرنے والے تجھے جنت دنیا میں دے دوں۔ اور وہ تو اللہ نے دیکھیں حدیث میں بتا دیے کہ جہاں کوئی ہلکا اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہلکا بیٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ حدیث نہیں، برتوں براز جنہ، وہ تو جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، تم محسوس کرو نہ کرو، اللہ نے کہہ دیا، نبی پاک کی زبان سے نکل گیا تو واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو ثبوت تو یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں جنت مل گئی تو مرنے کے بعد تو جنت ہے ہی ہے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور کتنا شیطان نفس اس سے غافل کرتا ہے انسان کو، کتنی سستیاں پیدا کرتا ہے، کتنا ظلم کرتا ہے انسان کے ساتھ، ادھر سے ادھر لگا دے گا، ادھر سے ادھر لگا دے گا، اس عمل سے ادھر لگا دے گا۔ اکثر چاہتا تصویر اٹھانے کچھ کرتا ہے، کسی اور طرف لے جائے گا، کسی اور طرف بٹھا دے گا، نہیں اب یہ کرتے ہیں، وہ کرتے کرتے وہ اصل چیز سے بھی نکال دیتا ہے انسان کو۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس نے وظیفہ کرنا ہے. خود آدمی بے لگام گھوڑے کی طرح ہے نا, وہ تو جمپے مارتے پھرتا ہے, کبھی اس طرح کے پاس کبھی ادھر ہے. جب لگام ڈال دیا گھوڑے پہ تو پھر کیا ہے, قابو آ جاتا ہے اس مالک کا, جدھر چلتا ہے ادھر ہی چلتا ہے. گھوڑے کو دیکھا نا آپ نے. تو اسی طرح جو اللہ والے کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو لازم ہو جاتا ہے کہ صبح بھی ذکر کرنا ہے, شام کو بھی ذکر کرنا ہے, عصر کے بعد بھی تسبیح کرنی ہے. تو اس لیے یہی فائدہ ہے کہ انسان اللہ والے سے تعلق کر کے پھر وظائف کو اپنے شروع کرے, اس کے اندر پھر اس کو مضبوطی ہو جاتی ہے الحمدللہ, اور اللہ ذکر کرنے والا پکا اللہ کا ذکر کرنے والا ہو جاتا ہے. ہم مجھے 2 واقعات یاد آ رہے ہیں اس پر ثبوت کے طور پہ کہ جنت میں ملتی ہے اور پریشانی بھی کیسے دور ہوتی ہے. 2 واقعات بھی سن لیں تاکہ اور مضبوطی آ جائے الحمدللہ پھر کرنے کے لیے. شاید پہلے بھی سنائے ہوں کیونکہ ذہن میں اب وہی واقعات آ رہے ہیں تو میں آپ کو دہرا دیتا ہوں واقعات. شاید کبھی سنے ہوں, آپ نے سنائے ہوں. پہلی بات کیا کی تھی بھائی, کیا ملتا ہے ذکر سے؟ سکون ملتا ہے جس کا کہیں بھی علاج نہیں ہے, گارنٹیڈ ہے. ہم میں بھی بہت وسوسے کے شکار ہوں گے. وسافس جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی گندی چیز ہے, انسان کو نہ سونے دیتے ہیں نہ بیٹھنے دیتے ہیں. یہی تو ہے جو انسان کو لگاتے ہیں پھر گولیوں پر ادھر ادھر چیزیں. سائیکٹرسٹ کے پاس جاؤ, فلاں جاؤ, یہ سب فلاں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. آج تک کسی کو علاج تو ہوتے میں نے دیکھا نہیں, ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی علاج سوائے جی کی نفس کو ڈاؤن کر کے سو جاؤ. اللہ نے جو کہہ دیا. دیکھیے اقبال کا یاد آ رہا ہے مجھے, یہ میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو, کتابی نہیں ہے یہ, عینی واقعہ ہے. عینی سمجھتے ہیں کہ میں اس کا شاہد ہوں اس واقعے کا خود, جو آپ کو سناؤں گا. کہ دیکھیں یہ سچ, ویسے تو سنانے کی بات نہیں, آپ سب ذکر کرنے والے ہیں, آپ کو خود بھی پتہ چل گیا ہوگا یہ ابھی تک نہیں چلا, یہ فرق محسوس نہیں ہوا کہ ذکر پہلے کیا تھا زندگی اور ذکر کے بعد زندگی کیا ہو گئی. تو واقعہ سننے کی بات نہیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ سنا دیتا ہوں. یہ کراچی میں تھا, کراچی میں رہتا تھا. تو ہمارے کزن تھے, ان کے آفیسر تھے کسٹم وغیرہ میں, تو ان کا ایک کولیگ بھی تھا. تو دیکھتا تو میں بھی تھا, ان کی سنا واقعہ عینی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. بڑا دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک آتا ہے, جو پریشان حال ہوتا ہے دیکھنے میں ٹھیک ہوتا ہے, لیکن اندر اس کے طوفان مچا ہوتا ہے. ظاہر میں آپ کو بالکل صحیح نظر آئے گا, وہ کچھ بھی نہیں, اس کو باتیں بھی کرے سب کچھ کرے گا, لیکن اندر اس کے ایک طوفان مچا ہوتا ہے وساوس کا, شیطان کا, پریشانیوں کا. ہجوم اس کے اندر گیا ہوتا ہے, کام بھی کر رہا ہے, اپنی نوکری بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن کیا اس کے اندر کیا ہے؟ سکون نہیں ہے, بے قراری ہے. یار نیند نہیں آتی, پتہ نہیں کام بھی ہے یار, یہ بھی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں آتی, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, یہ بھی کرنے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی. تو وہ آدمی دیکھتا ٹھیک ٹھاک الحمدللہ فرسٹ کلاس جاب پہ, تو اندر تھا وہ بے سکون, سکون نہیں تھا بیچارے, بہت برا حال تھا. کیا ہوتا ہے یہ عام آپ دیکھیں گے, اللہ معاف فرمائے, کہ یہ اتنا بڑا بے سکونی اور شیاطین اس کو ایسے کیپچر کر لیتے ہیں, نہ بڑے کو دیکھتے ہیں نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں. یہ شیطان اس کی وجہ ہے, جب آپ شیاطین کو پالیں گے نا اپنے گھروں میں تو پھر وہ حملے شروع کرتے ہیں, وہ قلوب میں جمنا شروع, ایک تو ذکر بھی نہیں, دوسرا کھانا کھلا ہوا ہے تو اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے داخل. پھر وہ نہیں دیکھتے بچہ ہے, بچپن تو زیادہ پکڑتا ہے انسان, بچپن سے گریب کرتا ہے. پھر وہ گیا بیچارہ, تو کام سے گیا, فار لائف چلا جاتا ہے, فار لائف کو بچہ چلا جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے. اکثر بچوں میں چیزیں ہوتی ہیں, بچپن سے شروع ہوتا ہے کام, تو بڑھتا رہا عمر بیچارے کا. تو اس نے پھر فیصلہ کیا, اب یہ اس کی زبانی سٹوری چل رہی ہے, کہتا پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اس کا اینڈ تو یہی ہے, سکون تو ملے گا, میں مر ہی جاتا ہوں. اچھا خاصا مکان, بیوی, بچے, نوکری ٹاپ کلاس اس کی, دیکھیں کھڑی ہیں جیسے ہوتے ہیں پاکستان میں آفیسر لوگ. ایک دو میں نظر آنا بند ہو گیا دوستوں کو, کدھر گیا صاحب. تو اس نے کیا کیا, اس نے میں ختم کرتا ہوں, بیوی شیوی تو گئی, کچھ شاپنگ تو بچے, اس نے کہتا یہ اس کی زبانی بات بتا رہا ہوں. اس نے جناب دروازہ بند کیا, نیچے سٹول لگایا, اوپر ڈالی اس نے کیا کہتے ہیں رسی, گلے میں رسی ڈال لی. بس صرف اب کیا تھا, سٹول اس نے نیچے کرنا تھا. تو جس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے رسی ڈال لی, سٹول کو میں نے پاؤں سے ہلانا تھا, تو میرے دل میں ایک دم خیال آیا
کہ تو یہ کام تو کر رہا ہے لیکن تو نے قرآن پڑھا، قرآن دیکھا تو نے؟ کہتا چلو ایک چانس میں دیتا ہوں، میں قرآن کھول کے دیکھتا ہوں، شاید اس میں کوئی چیز مجھے ایسی مل جائے کہ میں اس چیز سے نکل جاؤں، یہ کام نہ کروں۔ اللہ نے ہمت دے دی اس کو۔ اس نے کیا کیا؟ کہتا میں نے پھر ایک دم رسی ہٹا دی، یہ اس کی زبانی بات بتا رہا ہوں، رسی ہٹا دی اور میں اٹھا، وضو کیا، اور اسی حالت میں گھبراہٹ ہوئی تھی، میں نے قرآن کو کھول کے جو کھولا تو سورہ رعد نکل آئی، الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ پہ ذکر اللہ تطمئن۔ یہ بالکل نہیں بات بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ سوائے اللہ کے ذکر کے کہیں تجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ تو اچھا، میں تو دوائیاں کھاتا رہا، میں تو فلاں کرتا رہا، میں تو یہ کرتا رہا، میڈیکل اور یہ اور پٹرم سب ہوتے ہیں، ذکر اللہ یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ سوچا اس نے، خود بتا رہا ہے وہ۔ اس نے قرآن کا باہر آ گیا، کہتا میں سوچا میں ذکر کیا چیز، ذکر کہاں سے میں دیکھوں، کدھر ذکر ہوا، کیسے ذکر، کیا ذکر، پتہ نہیں ہوتا نا آدمی کو، جیسا آپ کو بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، تو اللہ ہی فضل فرما دے۔ تو میں نے کہتا ہے باہر نکلا تو اتفاق سے ایک صاحب مل گئے مجھے، بڑے نورانی چہرہ اچھے تھے۔ میں کہا بات سنی، یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ اس نے دیکھا میری طرف، کہتا ہے ذکر بھائی یہ تو تمہیں نہیں پتا؟ کہتا نہیں۔ کہتا میں تو وہاں نقشبندی ایک شیخ تھے اس زمانے کراچی میں، سید زوال حسین شاہ صاحب، ہمارے سلسلے تھے، تو کافی اچھا کام کیا ہے کراچی میں انہوں نے۔ اس نے ہمارے یہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے نقشبندی سلسلے کی، اور دل پہ ہم ذکر کرتے ہیں، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں، پھر شیخ سے ملاتے ہیں، بتائے گا ذکر۔ کہتا میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ کہتے نہیں آ جاؤ تم، گناہ گاری کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے نہیں یار میں نہیں جانتا پتہ وہاں کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو۔ کہتا میں اب وہ شیطان اس کو کر ہے، منزل نظر آئی نا، کہتا آؤ تو صحیح۔ کہتا مجھے گھسیٹ کے وہ، کہتا چلو گاڑی میں بٹھا لی اس نے مجھے۔ میں کہا چلو بیٹھ جاتا ہوں، آخری چانس ہے، نہیں تو پھر واپس آ کے تو اپنا کام کرنا ہی ہے، میں نے رسی تو ٹنگی ہے نا ابھی تک کوئی۔ میں جیسے کیا کہتا ہے داخل ہوا، ان کا حلقہ ہو رہا تھا ذکر کا، مراقبہ جیسے ہم کرتے ہیں صبح شام الحمدللہ۔ جب کہ کہتے میں بیٹھ گیا، تو میں جو بیٹھا تو مجھے عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں کرنا، بس حضرت کی طرف توجہ رکھو اور دل میں اللہ 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 پڑھتے رہو بس۔ کہتے ہیں میں نے جو یہ کام کیا تو مجھے تو عجیب نور سانا شروع ہو گیا، ایسا سکون سا ملا، مجھے نیند آ گئی۔ عرصے کے بعد کہتا مجھے نیند آئی، اور اتنی نیند آئی کہ میرے خراٹے سے نکلنے لگے۔ تھکا جو انسان تھا بیچارہ، ساری زندگی کا انسان تھکا ہوا، اور منزل اسے مل جائے۔ تو جیسے ختم ہوا تو میں حضرت کے پاس گیا، میں حضرت میں تو بہت سخت پریشان ہوتا تھا، مسکرائے اور مجھے بیعت کر کے انہوں نے ٹھاک کر کے دل پہ انگلی رکھ دی، جگہ میں رکھ دی۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، انگلی کیا رکھی، نور ہی آ گیا۔ تو پھر تو میں حضرت کا عاشق ہو گیا، تو ذکر جڑ گیا۔ تو کہتا حضرت کا کہتے صبح انہوں کا تم ابھی نہ جاؤ، تم ہمارے ساتھ ہی بیٹھو، کھانا بھی کھاؤ اور آج رات یہیں گزارو۔ اللہ والے تھے نا، سمجھ گیا سارا بھی بہت خطرناک حالات کے اندر ہے، ان رات رکھا الحمدللہ، بس دنیا بدل گئی الحمدللہ۔ کہتے جب میں واپس آیا تو میں ہنس رہا تھا اس رسی کو دیکھ کر، وہ کہتے ہیں، اور الحمدللہ بڑا اچھا شیخ مشہور ہو گیا وہ الحمدللہ، اللہ کے ذکر کی نسبت سے، اور نیک آدمی مشہور ہو گیا پوری ماشاء اللہ سنت شریعت، اور لوگوں کو نصیحتیں کرنا شروع کرتے اس نے۔ میرے بھائیو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں ضرور ملتا ہے۔ دخول جنت، دوسرا واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ بھی شاید آپ کا سنا ہو۔ دو دوست تھے، جیسے دوست ہوتے ہیں، جیسے آپ کی مارکیٹ تھی بیچارے کی، مارکیٹ میں یا دکان تھی، اپنے بیٹھا تھا وہ سامنے دکان پہ، تو دوست اس کا وہاں سے گزرا، تو اس نے کہا اوئے تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے بیٹھے آؤ بیٹھو چائے شائے پیو، بیٹھے۔ کہتے 2 منٹ ذرا میں تمہیں چائے منگاتا ہوں، تو میں ذرا اپنا تھوڑا حساب کروں۔ کہ کیا حساب کر رہے؟ کہتا میں تھوڑا رہ گیا وظیفہ میں مراقبہ کرنا ہے، تم چائے پیو۔ کہتا وہ کیا ہوتا ہے مراقبہ؟ اس نے ذکر کیا ہوتا ہے؟ کہتا تم نے کرنا ہے؟ کہتا ہاں جی مجھے بھی کرا دو، کیا ہوتا ہے؟ کہتا بہت فائدہ ہوگا۔ کہتا ہاں مجھے کراؤ، کیسے ہوتا ہے؟ اس نے بیٹھو، وہ دونوں بیٹھ گئے، اس نے اس کو ذکر کرا دیا اللہ کا، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دی، مراقبہ ختم ہو گیا، دونوں دعا کر دی، غصہ ختم ہو گیا، وہ اپنے گھر چل پڑا۔ گھر جو گیا تو بلاوا آ چکا تھا، پہلی کنڈی پہ کھڑے تھے ملک الموت چٹھی لیے کہ بھائی میں تو آ گئی ہوں تیرے پاس،
بس جیسے ہی گیا وہ بیچارہ گزر گیا. بس کیا ہوا, دفن ہوا, کفن ہوا, سارا کچھ جیسے ہوتا ہے اچانک یہی ہوتا ہے نا کام. تو اچانک تو نہیں ہوتا, بالکل بنا ہوا رپورٹ ہوتا ہے آدمی کہ بھائی تو بس ختم ہو گیا, سرٹیفکیٹ اس میں یہ تو نہیں ہے بیمار شمار. تو وہ بیچارہ ابھی گھر ہی نہیں گیا تھا دکان سے, تو راستے میں اس کا فون آ گیا تمہارا دوست تو ایکسپائر ہو گیا, ختم ہو گیا, بیچارہ مر گیا. اس کے تو ہاتھ سے بیچارے کہ بھائی سب کچھ گری گیا, یہ کیسے ہوا, ابھی تو میرے ساتھ تھا, اللہ یہ کیا ہو گیا. بڑا غم, بڑا اداس, دوست تھا اس کا. خیر بیچارہ وہ جا کے رات کو نیند میں ہی نہیں آیا, سویا تو اس کو خواب نظر آیا. خواب میں دیکھا کہ وہ اس کا دوست اچھا خاصا ماشاء اللہ دنیا دار قسم کا آدمی تھا, ہماری طرح ہر کام کرتا تھا. تو جو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ تو بہترین لباس پہنا ہے اور جنت کے اندر گھومتا پھر رہا ہے, جنت میں گھوم رہا ہے ماشاء اللہ. ادھر ادھر گھومتا پھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ جو جنت میں جو نظارے دکھائے گئے, الرحمن علم القرآن خلق, پڑھ لیں سورہ رحمان ماشاء اللہ, روز پڑھا کریں انشاءاللہ. ٹھکانا تو وہی ہے نا ہمارا, بولیں انشاءاللہ. ذکر جو کر رہے ہیں ٹھکانا کیا بھی مل جائے گی انشاءاللہ جنت ذکر کے بعد. یقین ہے پکا ہی نہیں ہے, ہاں ٹھنڈے نہ ہو کے بیٹھ رکھے ہیں. جس اللہ نے ذکر پہ بھیج دیا تو گناہ بھول جائیں, جو بات کر کے ہیں, جو بار گناہ کر کے ہیں بھول جائیں, کیونکہ اللہ نے پاک کرنے کے لیے بھیج دیا یہ تو انعام دینے کے لیے. اب یہ نہیں کہ وہ یاد کریں نہیں, میں تو ابھی کر رہا تھا 5 منٹ پہلے یہ کام کر کے آؤں, اس کو آنکھ مار کے آؤں, تو اس کے ساتھ سیٹی ماری ہے, اس کے ساتھ یہ کی ہے, ابھی تو میں یہ کر کے آؤں, یا کیا ذکر کیا, کبھی نہیں کرنا ایسا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر بھیجا ہے تو ہمیں ان لعنتی چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقدر کرنے کے لیے 2 چیزیں ہمیں دی ہیں کہ تم یہ 2 چیزیں میں دینا چاہتا ہوں. تو پیچھے یاد نہ کرنا ہے بیٹھ کے, اب نہیں کر رہے نا, اب کس کو یاد کرنا ہے, سکون قلب اور جنت کو دیکھنے کے میری حور کون سی اوپر. الحمدللہ اتنا یقین انسان کو ہو جائے باتیں سن کے, اتنا یقین ہو جانا چاہیے. تب اللہ کہتا ہے کہ جتنا یقین انسان کا پکا ہوتا ہے اللہ بھی تعالیٰ اسی قدر اس کو دیتا ہے. یہاں بیٹھ کے رونا دھونا کرنا نہیں جی کام ہو سکتا ہے, ہمارا ذکر کیا, ہم تو فلاں ہیں جی, اور مراقبہ کر رہے ہیں تو پھر یہ سوچ رہے ہیں کیا جی بس دوائیں لے رہے ہیں, ابھی جائیں گے سو جائیں گے, اس ذکر میں کیا رکھا, بس ویسے ہی بیٹھ گئے تھے جی, کیا فائدہ. اللہ ہو سوچیں کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں. جب تک ہم یہ تصور نہیں کریں گے اللہ کے ذکر میں بیٹھ کے کہ سبحان اللہ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے اس وقت کہ پورا وجود ہمارا نور ہوا ہے, پورا وجود ہمارا نور ہو گیا اللہ کے ذکر سے, درود شریف سے. 2 محبتیں مل رہی ہیں, 2 سمندر مل رہے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتوں کے سمندر مل رہے ہیں, ان میں ہم غوطے کھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اتنا یقین ہے یا نہیں؟ یہاں گناہ سوچنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو انعامات لینے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا. چادر کو وسیع کرو. جب جاتے ہیں نا کسی بادشاہ کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے, کہتا آگے لینا ہے, آج لینا ہے, چل لے جو کچھ لینا ہے. اب دیکھ رہے جھولی کو, یار یہ تو کپڑا ہی بہت چھوٹا ہے, ادھر دیکھتے کہتا نہیں اپنا کپڑا لے کے آتے, میں تو نہیں لے کے آیا. ایسے کرنا پھر پچھتاتا ہے آدمی کہ یار بڑا چھوٹا کپڑا ہے, یہاں تو بادشاہ میں کیا پتا ہے کہ خزانے کھول دے گا. تو ایسے ہی حال ہمارا اس وقت. ہماری جھولی کیا ہے, ہمارا یقین ہے. جتنا یقین وسیع ہوگا, یعنی جھولی وسیع ہوگی, اللہ کی رحمت اسی قدر آ جائے گی. اس کو تنگ کرو گے, نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے, بس جی یہ تو کیا, اللہ کا نام لے دو, روشی پڑھ رہے, اللہ کے گھر میں بیٹھے, مجموعہ لگا ہوا ہے, نورانی مجموعہ لگا ہے, فرشتے کتنی حدیثیں قرآن سنتے ہیں سن, اور پھر بھی روز اس کو بھول جاؤ جو گناہ کیا تھا. اللہ کہتا ہے تم کیا بول رہے ہو, میں نے ان زمینوں کو بلا دیا, ان جگہوں کو بلا دیا, خبردار یہ آدمی ذکر کرنے جا رہا ہے, یاد بھی نہ کرنا اس کے گناہ کو تم بالکل. اسی لیے جو سچے لوگ جن کے یقین پکے ہوتے ہیں نا, جب ایسی مجلس بیٹھتے ہیں تو وہاں کہہ کے اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد پھر میں نے کرنا بھی نہیں گناہ, تو نے مجھے پاک کیا ہے, اب یہ کام میں باہر نکل کے دوبارہ نہیں کروں. ہو سکتا ہے یہ چانس مجھے ملے نہ ملے, خدا کی قسم پرماننٹ جنت ہو جاتی ہے ان کی قسم کھا کے. ایسی جگہ ہے یہ تو یہاں ہو گیا. اس کے بعد ہم اگر یہ کہہ دیں کہ جب اللہ نے یہ سب کچھ ہی کر دیا, جگہوں کو بلا دیا, دروں کو بلا دیا, ان جگہوں سب کچھ ختم کر دیا, ہے ہی نہیں, اس نے ہمیں قبول کر لیا ہے, ایکسیپٹ کر لیا ہے اس حالت میں, بس ختم. تو پھر کتنی بری بات ہے کہ ہم جا کے پھر دوبارہ وہ کام کریں. ہے بری بات, کرنی چاہیے, وعدہ کریں گے نہیں کریں گے گناہ. کیا رکھا ہے گناہوں, کیا لذت ہے مجھے بتائیں. کتنا بڑا چانس اللہ پاک نے دے دیا, خدا نہ خواستہ
مطلب کہ خواستہ خدا ہو جائے تو صحیح ہے، نکلنے کے بعد انسان ڈیتھ ہو جائے تو بات وہی ہے جو میں نے آپ کو مثال دی ہے واقعے کی، گھومیں گے کہاں؟ جنت۔ بے شک دنیا کچھ کیا، یہ تو جی تب وہ تھا فلاں، وہ بھول جاؤ، وہ تو گیا، کیونکہ اس کو ایکسپٹ کر لیا، ذکر میں بٹھا دیا، اور ذکر کا انعام دو ہیں، سکون قلب اور دخول جنت۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے، یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، گھر میں بھی باہر میں بھی خوب محبت کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔